سلما ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار،
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے حمد شریف پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیت کیجیے کہ میں رضا الہی عز و جل کے لیے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ حمد شریف سنوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان پڑھیے یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ یا رحمان. تو ہی مالک بہر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو دانوں بیٹھ جائیے، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے درس سنیے، کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے خاموش شہزادہ، اس رسالے میں قفل مدینہ لگانے سے متعلق 7 مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ فاروقی گلدستہ کیا ہے۔ امیر المومنین، امام العادلین، متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے، فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب، سکون قلبی، فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے، فضول ہنسنے سے بچنے والے کو رعب و دبدبا عنایت ہوتا ہے، مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ فاروقی گلدستہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فاروقی گلدستے کے مطابق عمل کریں گے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ہر مدنی ماہ کے پہلے پیر شریف کو اس رسالے کا مطالعے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس فرمائیں گے۔ مدنی انعام نمبر 45 اور 46 کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔
لہذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نپٹائے، نیز کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کیجیے، اور فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں فوراً 1 یا 3 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نیکی کی دعوت دینے کا ایک اپنا ہی انداز ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا سیدی، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں۔ اللہ عز و جل کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا، دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو، اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لمحے مجھے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہیں۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ عرض کی، حضور میری کیا اوقات، میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں، توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی، سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے، ان کے سوالوں کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا نہیں جاتا۔ عرض کی، حضور
وہاں تو گناہگاروں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جب تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کہ ان 6 نصیحت آموز مدنی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا۔ زاروں قطار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں تجویز کردہ گناہوں کے 6 علاج نہایت مؤثر ہیں۔ گناہ کا ارادہ ہونے پر اگر ان کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو گناہوں سے بچنے کا بڑا زبردست سامان ہو سکتا ہے۔ صرف یہی بات اگر ذہن میں راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو بندہ گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے گناہوں کا علاج صفحہ 12 تا 14 پر ہے کہ واقعی اگر کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا پروردگار عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً یہ خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے سچا بھی جان رہا ہے، مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ عز و جل پر ہر ایک کی نیت آشکار یعنی ظاہر ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن پاک کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 866 پر پارہ 12 سورۃ المؤمن آیت نمبر 19 میں ہے ترجمہ کنز الایمان، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری، نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب عز و جل سمیع و بصیر ہے، وہ سن اور دیکھ رہا ہے، بلکہ بد نگاہی کرتے وقت یہ بھی تصور بن جائے کہ میں جس کے ساتھ بد نگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور اس اللہ عز و جل پر میری نیت بھی ظاہر و آشکار ہے۔ بعض لوگ امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے بد نگاہی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں۔ امرد یا وہاں موجود دیگر افراد کو اس کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ وہ بد نظری کرنے والے کو نیک بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کائنات عز و جل دلوں کے حالات جانتا ہے۔ کاش امرد کے ساتھ بد نگاہی کرتے وقت بری نیت کے ساتھ اس سے اپنا جسم ٹکراتے وقت گندی ذہنیت کے ساتھ اس کے سامنے ہنس کر اس کی جوابی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہو کر اس سے لذت کے ساتھ باتیں کرتے وقت شہوت کے باوجود اس کے ساتھ آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بیٹھتے یا بٹھاتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت اور کمینہ ہوں کہ میرا اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکوں گا؟ یاد رہے، مویشیوں، جانوروں اور پرندوں کی شرمگاہوں اور ان کے ملاپوں بلکہ مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کے ملن کے مناظر بھی گندی لذتوں کے ساتھ دیکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے مواقع پر فوراً نظر ہٹا لے، بلکہ جوں ہی اس کے آثار محسوس ہو فوراً وہاں سے ہٹ جائے۔ جو لوگ مویشی یا پرندے اور مرغیاں بیچتے یا پالتے ہیں ان کو اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
خبردار بھائی، خدا دیکھتا ہے، بھلائی برائی خدا دیکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلامی، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی نگاہوں کا زبان کا قبلِ مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک ایسے نوجوان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسی طرح گناہوں کی دلدل میں تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اس کے اوپر جو انقلاب آیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ نیکی کی راہ پر گامزن ہونے سے قبل میری حالت ناگفتہ بے تھی، میرا وجود سر تا پا گناہوں سے آلود تھا، لوگوں سے جھگڑاؤ کے لیے اپنے آپ کو میں نے ایک علیحدہ گروپ بنا رکھا تھا، میری بد کلامی فحش گوئی سے میرے اسکول کے طلبہ، اساتذہ، ہیڈ ماسٹر وغیرہ سبھی تنگ تھے، راہ چلتے بد نگاہی کرنا میرا معمول تھا، نہ صرف عشق مجازی میں گرفتار تھا بلکہ معاذ اللہ عز و جل ایسی نازیبا حرکات کا مرتکب تھا جن کو بیان کرنے کی اب ہمت نہیں پاتا۔ شرعی معلومات سے نہ واقف ہونے کی وجہ سے میں اتنا بھی نہ جانتا تھا کہ فرض غسل کس طرح اترتا ہے۔ رمضان المبارک میں بڑے بڑے گناہ گار بھی اپنے گناہوں کا سلسلہ ختم کر کے اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ میں رمضان المبارک میں بھی بازاروں کی زینت بنا رہتا، بد نگاہی کے ذریعے اپنے قلب سیاہ کی تسکین کا سامان کرتا، میری عیدیں پارکوں میں اور 12 ربیع النور شریف کا مبارک دن بازاروں میں مختلف تفریح گاہوں میں گزرتا۔ جب بسنت آتی ساری رات اپنے گروپ کے ساتھ بسنت منانے والوں کی طرح زرد لباس میں ملبوس ناچ رنگ کی محافل میں مشغول رہتا۔ اللہ عز و جل کی ذات سے غفلت کا یہ عالم تھا کہ مہینوں مسجد کا رخ نہ کرتا۔ میرے والد صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار تھے، وہ لاکھ پند و نصیحت کرتے مگر میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ میرے گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ جو کوئی میری صحبت اختیار کرتا وہ بھی پیکر گناہ بن جاتا۔ اپنے انہی کالے کرتوتوں کے سبب میں سب کی نظروں میں قابل نفرت بن کر رہ گیا۔ آخر کار میری کایا کچھ اس طرح پلٹی کہ ایک روز مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک عاشق رسول نے مجھے نماز کی دعوت دی۔ میرے انکار پر اس نے اصرار کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے محبت سے مسجد میں لے گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اسلامی بھائی نے درس شروع کیا، میں بھی اس میں شریک ہو گیا۔ درس کے دوران میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے متعلق حکایات سنی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ درس کے بعد جب اسلامی بھائی نے انتہائی محبت برے انداز میں مجھے نیکی کی دعوت دی تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، کیونکہ عقل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ جیسے قابل نفرت شخص کو کسی نے اس قدر محبت سے نوازا تھا۔ مجھ پر انفرادی کوشش کرنے والے اپنے ہم عمر مبلغ سے میں نے اپنے گناہوں کا فسانہ بیان کیا تو اس نے رحمت بھری باتوں کے ذریعے کچھ اس انداز میں ڈھارس بندھائی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں، میرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ جس میں نے پہلی بار 5 نمازیں ادا کی۔ پھر جب سالانہ امتحان کے بعد چھٹیاں ہوئیں، میرا یہ معمول بن گیا کہ اس عاشق رسول کے ساتھ صبح مسجد میں جاتا اور تقریباً 12 بجے تک مسائل نماز اور سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن افسوس کہ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ایک اور چال چلی، مجھے کچھ ایسے نادان دوستوں کی صحبت میسر آئی کہ جنہوں نے مجھے اس مبلغ دعوت اسلامی سے بدزن کر دیا۔ میں اپنے اس محسن اور خیر خواہ کو اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھ بیٹھا۔ ایک عاشق رسول کی غیبتیں سننے کے باعث اچھی صحبتیں چھوڑ کر تقریباً 1 سال تک پھر برے لوگوں کی سنگت میں گرفتار ہو گیا۔ اس دوران میں نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی، مگر سرکار غوث اعظم
علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی مقدر میں لکھ دی گئی تھی، لہذا ایک مرتبہ پھر میری قسمت جاگ اٹھی، اور وہ یوں کہ ایک دن فیکٹری میں جب چھٹی کر کے وہاں سے واپس آ رہا تھا، حسب عادت پریشان نظری کا شکار، بد نگاہی کی آفت بد میں گرفتار، راہ چلتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک سفید لباس میں ملبوس سبز امامہ شریف کا تاج سجائے، حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکائے اپنی طرف آتے ہوئے ایک عاشق رسول پر پڑی۔ ان کے چہرے پر تقوی کا نور دیکھ کر مجھے اپنے گناہوں پر ندامت سی ہونے لگی۔ میں نے ان سے ملاقات کی، وہ نہایت گرم جوشی سے ملے، ان سے تعارف ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ میں ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ ان اسلامی بھائی کی نمازوں میں استقامت قابل رشک تھی۔ دعوت اسلامی کے بارے میں میرا حسن زن از سر نو قائم ہو گیا۔ وہ اسلامی بھائی مجھے بین الاقوامی سنت و برے اجتماع میں بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اجتماع سے واپسی پر میرے سر پر سفید ٹوپی تھی، بعد میں امامہ شریف بھی سجا لیا۔ اور یہ لکھتے وقت الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قافلہ کورس کر رہا ہوں۔ معترف ہوں گناہ کرنے میں، کوئی چھوڑی نہیں کسر آقا، پھنس گیا ہوں گناہ کی دلدل میں، ہو کرم شاہ بحر و بر آقا، میں گناہگار ہوں مگر قرباں تیری رحمت کی ہے نظر آقا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں دیکھا آپ نے کہ بار بار گناہوں میں پڑنے والا بالآخر دعوت اسلامی کہ مدنی ماحول کی برکت سے راہ راست پر آ ہی گیا۔ یقیناً سارے ہی گناہ قابل ترک ہیں، ان میں کسی قسم کی بلائی نہیں۔ گناہوں سے بچنے والوں کی پذیرائی اور اپنی عبادتوں کی تعریف سے بچنے کی تلقین پر مبنی قرآن نیکی کی دعوت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 973 پر پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو بڑے گناہوں بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ وہ عمل ہے کہ جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ وہ کہ جس کا عذاب سخت ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صغیرہ وہ کہ جس پر وعید نہ ہو، کبیرہ وہ جس پر وعید ہو، اور فواحش وہ جن پر حد ہو۔ آیت مبارکہ کے اس حصے مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے کہ تاج فرماتے ہیں کہ اتنا تو کبائر سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ اس حصہ آیت یعنی بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، کہ تاج فرماتے ہیں شان نزول کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس حصہ آیت میں اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، کہ تاج فرماتے ہیں کہ یعنی تفاخرن یعنی بطور فخر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے، وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام یعنی شروع سے لے کر موت تک کے جملہ احوال کو جانتا ہے۔ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائے گی، لیکن اگر نعمت الہی کا اعتراف، اطاعت اور عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس حصہ آیت کہ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں، کہ تاج فرماتے ہیں اور اسی کا جاننا کافی، وہی جزا دینے والا ہے، دوسروں پر اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ۔ قبیلہ خصم کے ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ ہی ہیں جو اللہ عز و جل کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔
پوچھا اللہ عز و جل کے یہاں سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا۔ عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد ہوا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی بے شک افضل ترین عمل ہمارا ایمان ہے، اور تمام نیک اعمال کے اخروی فوائد بھی ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہی مشروط ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یقیناً وہ مسلمان بڑا ہی خوش قسمت ہے، وہ مسلمان بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ مسلمان کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، تیری حرمت کیسی عظیم ہے۔ اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کی جان اور مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جو بدقسمت ایمان کی دولت سے معروم ہو گیا، اس کو آخرت میں کسی قسم کی بلائی اور راحت نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب جلد اول صفحہ 97 تا 98 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی بزرگ سے ارشاد فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی یا امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال لے کر آئیں تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر بہت ہی کم جاننے لگیں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر کو جھکا لیا، پھر رکت میں افاقہ ہوا، کمی آئی تو ارشاد فرمایا اے کعب ذرا مزید سنائیے۔ عرض کی یا امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے نتنے یعنی بیل کے ناک کے سوراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے رکت کے سبب کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور پھر جب افاقہ ہوا، کمی آئی تو ارشاد فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنائیے۔ عرض کی یا امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے کہ رب نفسی یعنی اے میرے رب عز و جل میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بتایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ عز و جل اولین و آخرین یعنی سب اگلوں اور پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کو لے آؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا، اور پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کے راہ کے فاصلے پر رہ جائے گی، اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے، پھر جب دوبارہ گرجے گی ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک آ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوں گے یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے جہنم کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام کا یہ مقام خوف کا بیان ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حضرات معصوم ہے اور روایت میں بیان کردہ صورتحال قیامت کے بعد اوقات میں ہوگی، ورنہ انہیں محشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
بلکہ اللہ عز و جل کی عنایت سے یہ لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند ترین مقامات پر جلوہ فرماؤں گے۔ مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نارے دوزخ، کرم بیرے شاہ امم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم 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 کر یا الہی۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل وقت افطار ہے، آج کے اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مولا تو کرم کرنے والا ہے، اے مولا ہم سب کو اے مولا بخش دے، اے اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، اے مولا بخش مجھے خطا کار پہ بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھے خطا کار پہ بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، اے مولا عشر کی گرمی جہنم، اے مولا جہنم، اے مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ بخش دے، اے مولا بخش دے۔ یا اللہ اے مولا وقت افطار مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت عفو و رحمت کا بخشش کا سائل، ہوں نہایت گنہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا
کر دیجے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے مولا، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ سے پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نعرے دوزخ سے مجھ کو بہار حسنین باغ جنا دے، نعرے دوزخ سے مجھ کو دے، بہار حسنین باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے، کر دے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا کہ سب
کہ کہوں تیرا ہوں تیرا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں تیرا ہوں، ناز رحمت سے مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت سے مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا ایسے اسباب پاؤ، کاش مکے مدینے میں جاؤں، یا خدا ایسے اسباب پاؤ، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان
حج کا بڑا ہے یا خدا تجھے